میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس میں آسانی عطا فرمائے اور تمام حقداروں کا پیسہ دلا دے رب العالمین۔ پہلی فرصت میں یہ پروسیس میں اللہ آسانی عطا فرمائے اور اس جو حقدار ہے ان کا پیسہ دلا دے، اور جو رکاوٹ بن رہے ہیں پیسہ دلانے میں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ مٹی میں ملا دے، رب اللہ مٹی میں ملا دے جو رکاوٹ بن رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی آپ نے الیاس لیو کا بد دعا سنا۔ یہ الیاس لیو تو ایک متقی پرہیزگار انسان ہے اور اسلام میں بہت بڑا شیخ ہے، اور ان کے پاس سلیو آف اللہ کی ڈگری بھی ہے، تو ان کی دعا خالی نہیں جائے گا۔ تو ایک یہاں بات صاف ظاہر ہے، جو لوگ پیسہ انویسٹروں کو ملنے میں رکاوٹ بنتا ہے ان کو یا اللہ ہدایت دے یا ان کو مٹی میں ملا دے۔ تو بات یہاں صاف ظاہر ہے کہ ان کا بربادی ہو گیا ہے۔ ابھی ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ پیسہ ملنے کے لیے رکاوٹ کون بن رہا ہے، وہ کون ہے، اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ تو پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ دیکھیے یہ جو گلبرگہ میں نوہیرا شیخ نے جو پروسیشن نکالا باہر، اس کے اندر اتنا جو ڈانس اور میوزک اور کیا کیا جو لفڑیں دیکھ کر کچھ متقی انویسٹروں نے اپنا پیسہ واپس لینے کے لیے ایک درخواست ڈالا نوہیرا شیخ کے پاس۔ اس طرح کی حرام کاموں میں ملوث ہونے والی عورت کی کمائی ہمیں نہیں چاہیے کر کے ایک انویسٹر نے فیصلہ کیا، تو ان میں کیا غلطی ہے؟ لیکن نوہیرا شیخ کو ان کا جو ہے پیسہ واپس پوچھنے والا درخواست کو پسند نہیں آیا، اور جو انویسٹر کے پیٹھ پہ کھڑے ہو کر نوہیرا شیخ نے آج کے بلندی پر پہنچ گیا، اسی انویسٹروں کو، جو انویسٹر لوگ واپس پیسہ پوچھ کر جو ریٹرن اپلیکیشن ڈالا ہے، ان کو نوہیرا شیخ کا کہنا ہے یہ لوگ بارش میں آیا ہوا کیڑا مکوڑا ہے، ان کو میں نکال دوں گا۔ سنیے ان کی بات۔ یہ تم کو اور ہم کو چیک کرنے کے لیے ہیں یہ معاملے، اور کمپنی بھی اب اس وقت میں چیک کر رہی ہے کہ کون صحیح ہے کمپنی کے لیے، کون غلط ہے، کیونکہ جب بارش آتی ہے تو بارش میں گندے نالی کے جو چیزیں ہوتے ہیں وہ صاف ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جب بھی رومر ہیرا گروپ میں آتا ہے، جو گندے لوگ ہوتے ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں، جب بھی گندے لوگ ہوتے ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں۔ تو میں آج بھی یہی سمجھ رہی ہوں، اب تھوڑا بڑا طوفان آیا ہے، تھوڑا تو بڑی حالت میں اللہ تعالیٰ چن چھاٹ کر یہ جتنے بھی گندے لوگ ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے ہیرا گروپ سے نکال دیں گے۔ ایک طریقے سے دیکھیں گے تو نوہیرا شیخ کی بات صحیح ہے۔ یہ جو گندے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی یہ ہیرا گولڈ سے اس لیے نکال رہا ہے کہ یہ لوگ متقی ہے، یہ لوگوں کو یہ جو نوہیرا شیخ کی جو پروسیشن ہے بینڈ باجے کی، اور آئی پی ایل کرکٹ کی بے حیائی، اور فلم سٹاروں کو لے کے آ کے مکس اپ کرنا، اور مدرسے کی بالغ لڑکیوں کو غیر محرم مردوں کے سامنے نچانا، یہ سب یہی گندے لوگ متقیوں کو پسند نہیں آیا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان لوگوں کو وہاں سے نکالنے کے لیے فیصلہ کیا، اور ان کے دماغ کے اندر اپنا پیسہ واپس لینے کے لیے اپلیکیشن ڈالنے کو اللہ نے ان کے دماغ میں ڈال دیا۔ تو ان کا پیسہ واپس دے کر ان کو نکالنے کی وجہ، ان کو پیسے میں رکاوٹ کون بن رہا ہے؟ رکاوٹ نوہیرا بن رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ جو الیاس لیو کا جو دعا، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ مٹی میں ملا دے جو رکاوٹ بن رہے ہیں۔ تو الیاس لیو کا یہ دعا کس پر لاگو ہے؟ آپ سوچئے۔ ابھی میرا جو ٹائٹل آپ پڑھیے، الیاس لیو نے نوہیرا آپا کو بد دعا دیا، یہ صحیح ہے یا نہیں، یا میں جھوٹ بول رہا ہے؟ الیاس لیو نے جو بد دعا دیا ہے وہ نوہیرا شیخ کے لیے بد دعا دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو نوہیرا شیخ کا مٹی میں ملنے کا جو ٹائم آ گیا ہے، الیاس شیخ نے جو بد دعا کر چکا ہے آلریڈی۔ ابھی دیکھیں دوسری بات، اب جو اسکرین میں آپ دیکھ رہا ہے یہ جو روڈ شو گلبرگہ میں ہوا کرناٹکا میں، یہ 2018 مارچ میں ہوا، کیونکہ 2018 اپریل میں کرناٹکا الیکشن کے لیے یہ روڈ شو کیا تھا۔
تو نوہرہ شیخ نے سیاست میں اتر گیا، نقاب نکال دیا، یہ سب حرام کی کمائی ہمارے حلال کے کمائی کے ساتھ مکس ہونا شروع کر دیا۔ تو یہ جو گندے لوگوں نے مارچ 2018 کو اپنا پیسہ واپس لینے کے لیے اپلیکیشن ڈالا۔ تو نوہرہ شیخ نے کیا بولا، ابھی دیکھیں اپریل میں الیکشن ہے اور اس کے بعد میں ٹرانزیکشن لمٹ بھی گورنمنٹ نے لے کے آیا، اسی لیے آپ لوگ مجھے 3 مہینے کا فرصت دیو، مارچ اپریل مئی اس 3 مہینے کا منافع ملا کر آپ کا انویسٹمنٹ ریٹرن کے ساتھ جون میں پیسہ دے دوں گا کر کے نوہرہ شیخ نے وعدہ کیا۔ پھر جون آ گیا، ان کا پیسہ پوچھا تو باؤنسروں کے ذریعے نوہرہ شیخ نے ان کو آفس سے دھکا مار کے باہر پھینکا۔ تو ان کا پیسہ ملنے کے لیے کون رکاوٹ بن رہا ہے؟ ابھی دیکھیے الیاس شرف الدین کا یہ دعا، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ مٹی میں ملا دے جو رکاوٹ بن رہے ہیں۔ دیکھیے ان کا زندگی کا پورا ہارڈ اینڈ منی، اپنا جمع پونجی نوہرہ شیخ کے ہاتھ میں دے کر وہ پیسہ واپس دینے کے لیے رکاوٹ یہاں نوہرہ شیخ بن رہا ہے۔ تو الیاس شرف الدین کی یہ جو دعا ہے، ان کو مٹی میں ملانے کی جو دعا، یہ نوہرہ شیخ کے لیے ہے۔ اسی لیے میں نے ٹائٹل میں بولا الیاس سلیو نے نوہرہ آپا کو بددعا دیا۔ یہ صحیح ہے کہ نہیں، آپ سوچو۔ تو یہ جو اپنا ہارڈ اینڈ منی، اپنا جمع پونجی واپس ملنے کے لیے نوہرہ شیخ نے ان لوگوں کو مارچ اپریل مئی کا 3 مہینے کا منافع ملا کر جون میں واپس کرنے کے وعدہ کیا۔ جون آیا، پیسہ نہیں ملا، یہ لوگ نوہرہ شیخ کے جو آفس میں چلا گیا میرا روڈ میں، وہاں جانے کے ساتھ نوہرہ شیخ نے اور 3 مہینے کا ٹائم مانگا، یعنی جون جولائی اگست کا بھی ملا کر ٹوٹل 6 مہینے کا آل ٹوگیدر آپ کو ملیں گے سپٹمبر میں۔ تو ایسا ایک ریکویسٹ کرنے میں یہ لوگوں نے نوہرہ شیخ کا دوبارہ اور ایک موقع دیا۔ پھر جب سپٹمبر آیا، یہ لوگوں نے پھر چلا گیا نوہرہ شیخ کے میرا روڈ کے آفس میں، ہیرا گولڈ میں، تو وہاں باؤنسروں سے دھکا دے کر ان لوگوں کو باہر کروایا۔ تو پیسہ دینے میں، ان لوگوں کا ہارڈ اینڈ منی واپس کرنے میں رکاوٹ یہاں کون بن رہا ہے؟ تو الیاس شرف الدین کی یہ دعا، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ مٹی میں ملا دے جو رکاوٹ بن رہے ہیں۔ بالکل صحیح دعا کیا الیاس سلیو صاحب آپ نے۔ دیکھیے انویسٹروں کی جو ہارڈ اینڈ منی کے لیے وہ لوگوں کا دل کے اندر وہ جو جلن ہوتا ہے نا، وہ جلن کافی ہے نوہرہ شیخ کو مٹی میں ملانے کے لیے۔ یہاں ایک بات میں نعمان قریشی کو اور دیگر علماء کرام ان کو یہ کہتے ہیں، ہم اہل توحید ہے اور ایک موقع نوہرہ شیخ کو دینا ہے، ایسے کر کے بولنے والا سوچنا یہ چاہیے کہ نوہرہ شیخ نے پہلا ایک فرصت مانگا تھا مارچ اپریل مئی کا پیسہ جون میں دوں گا، جون میں نہیں دیا۔ پھر نوہرہ شیخ نے اور ایک موقع مانگا تھا جون جولائی اگست کا پیسہ 6 مہینے کا ملا کر سپٹمبر میں دوں گا، تو سپٹمبر میں بھی نوہرہ شیخ نے نہیں دیا۔ تو انویسٹروں نے نوہرہ شیخ کو آلریڈی 2 موقع دے چکا ہے، لیکن نوہرہ شیخ نے پیسہ نہیں دیا۔ ابھی شریعت کیا کہتے ہیں، اس طرح کی عورت جو ہے، یہ عورت نے دھوکہ دیا، من غشا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی نوہرہ شیخ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امت میں سے نہیں ہے کر کے یہ حدیث آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں۔ ابھی دوسری بات یہ ہے کہ ابھی دیکھیں آپ کے سامنے صحیح البخاری حدیث نمبر 6133، اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن کو ایک سوراخ سے 2 بار ٹنک نہیں لگ سکتا، یعنی آپ نے ایک بار دھوکہ کھایا، ایک مارچ اپریل مئی کا آپ نے فرصت دیا، اور دوسرا بار بھی آپ نے ٹنک کھایا، آپ نے پھر دیے جون جولائی اگست کا بھی آپ نے فرصت دیا، ابھی تیسری بار موقع دینا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ تو جو لوگ نوہرہ شیخ کو اور ایک فرصت دو کر کے بولنے والے کے پاس کیا ثبوت ہے، کیا دلیل ہے اس کے اوپر آپ بتانے کے لیے، آپ اس کو دلیل سامنے لے کے آؤ، پھر بولو اور ایک موقع دینے کے لیے۔ چلو ابھی ہم اپنے مدعے پر واپس آئیں گے۔ الیاس سلیو نے نوہرہ آپا کو بددعا دیا، اس پر بات کریں گے۔ تو ابھی جو انویسٹر جو گندے لوگ ہیں، اپنے ہارڈ اینڈ منی جمع پونجی واپس لینے کے لیے جو اپلیکیشن ڈالا ہوا لوگ، وہ لوگوں نے مارچ اپریل مئی کا پیسے کا انتظار کیا، وہ تو فیل ہو گیا۔ پھر جون جولائی اگست کا بھی انتظار کیا، وہ بھی فیل ہونے سے یہ لوگوں نے کیا کیا، بنجارہ ہل پولیس اسٹیشن میں فرسٹ FIR
5 सितंबर को दर्ज हुआ। 5 सितंबर को एफआईआर दर्ज होने के बाद नौहेरा शेख को 16 अक्टूबर को दिल्ली से अरेस्ट किया। दिल्ली से अरेस्ट करके हैदराबाद पुलिस स्टेशन में लेके आया। वहाँ की जो पुलिस कमिश्नर है अंजनी कुमार साहब ने इसका एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया है कि हमने एक नोटोरियस क्रिमिनल को अरेस्ट किया है। ये क्रिमिनल ने इतने इतने लोगों को इतने सारे पैसा इन्होंने चीटिंग किया, चीटिंग का वर्ड इस्तेमाल किया। चलो फिर केस चला, कोर्ट हो गया, पुलिस हो गया, इन्वेस्टर्स परेशान हो गया, इस्लाम और मुसलमान का नाम बेइज्जती हो गया। तो ये जो इनका जो पहले वाला एडवोकेट है मिस्टर विनीत डांडा, इन्होंने एक अच्छा सा सजेशन किया। वो सजेशन ये है कि हम कोर्ट में एक 200 करोड़ रुपया डाल देंगे, जो जो लोगों ने इसका कंप्लेंट किया है या करने वाला है ये पैसे से ये बात निपट लेंगे करके पहले इन्होंने एक एफिडेविट कोर्ट में डाल दिया था। और बाद में ये जो एडवोकेट तमन्ना मैडम और इरफान साहब मिलकर इस बात को टाल दिया, नहीं हम नहीं देने वाला है। तो अभी ये जो इलियास लेव का दुआ, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, हिदायत के काबिल नहीं है तो अल्लाह मट्टी में मिला दे जो रुकावट बन रहे हैं। यहाँ इन्वेस्टरों को पैसा देने के लिए रुकावट कौन बन रहा है? तमन्ना और इरफान बन रहा है। तो इलियास लेव का ये जो दुआ है, इनको मिट्टी में मिलाने की जो दुआ है, ये इरफान और तमन्ना के ऊपर ये लागू हो गया। अभी इनका जो है मिट्टी में मिलने का टाइम आ गया है। बातों को यहाँ खत्म करने से पहले एक अहम बात मुझे ये कहना है कि 99% लोग जो है, इन्वेस्टर जो लोग है नौहेरा शेख के साथ में है, वो लोगों को इन्वेस्टमेंट रिटर्न नहीं चाहिए। वो लोग ये चाहते हैं कि आप आएंगे, दोबारा बिजनेस शुरू करेंगे और हमें मुनाफा मिलते रहेंगे, ये है उनका मांग। बाकी 1% लोग कौन है? देखिए आपके सामने ये जो तेलंगाना कोर्ट की जो ऑर्डर मैंने रखा है, ये जो तेलंगाना कोर्ट की ऑर्डर के मुताबिक ये जो बाकी का 1% है, देखिए आप यहाँ देखिए 2000 इन्वेस्टर है। ये 2000 इन्वेस्टर का कितना डिमांड है, उनका जो पैसा देने का है, देखिए 34 करोड़ रुपीस इनको देने का है। तो तेलंगाना हाई कोर्ट ने क्या बोला, ये जो हक की जीत वाला ये जो ऑर्डर में ये कहा गया है कि ये 2000 इन्वेस्टर जो 1% बनते हैं उनको 34 करोड़ दे दो, मैटर खत्म करो। तो नौहेरा शेख ने क्या बोला, मैं नहीं दूंगी, मैं जेल में बैठना पसंद करूंगी, जब मैं आएंगे तब मैं पैसा दूंगा, तब तक लोगों को आसमान में देके बैठना है। इतना जिद्दी हो गया है कि जब मैं आएंगे बाहर तब भी पैसा दूंगा, जेल में बैठकर पैसा देने का सवाल ही नहीं है। जेल में बैठकर पैसा देने के सवाल के ऊपर कुछ लोग एतराज ये करेंगे कि नौहेरा शेख का अकाउंट फ्रीज है। तो कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक ये 34 करोड़ रुपीस देने के लिए नौहेरा जब राजी हो जाता है तो ऑटोमेटिकली तो अकाउंट तो डी फ्रीज हो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो यहाँ इन्वेस्टरों को पैसा देने के लिए आड़ा कौन आता है, इसका रुकावट कौन है? अभी यहाँ इलियास लेव साहब का जो दुआ, अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, हिदायत के काबिल नहीं है तो अल्लाह मट्टी में मिला दे जो रुकावट बन रहे हैं। आमीन या रब्बिल आलमीन। इलियास लेव साहब आपने सही दुआ किया है। जो लोग इन्वेस्टरों का दिल की धड़कन जानकर मैं कह रहा हूँ, जो लोग इन्वेस्टरों का पैसा मिलने में जो आड़े आते हैं, जो लोग उसके लिए रुकावट होता है, उनको अल्लाह या हिदायत दे या उनको मिट्टी में मिला दे। आमीन बिरहमतिक या अरहमुर राहिमीन।